کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ نکی جی زد جو ہے جناب وہ کل رات کو ٹوٹ گئی۔ یہ راتوں رات کیا ہو گیا عارف الوی صاحب کو؟ اسمبلی ہال میں داخلے کے لیے ارکان کو سیکریٹریٹ کا جاری کردہ کارڈ دکھانا ضروری ہوگا۔ اس دور میں قانون سازی کے لیے ہم ISI کے میس میں جاتے تھے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کر ہم سے قانون سازی کرواتے تھے۔ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جناب مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ پہنچ گئے۔ کامران ٹسوری صاحب کی بھی آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو IMF کو لکھا گیا خط تھا وہ اب منظر عام کے اوپر آ گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ تو تھوڑی دیر میں ہم گلاس توڑنے والے ہیں اور آپ کو پھر 12 آنے کا بل بھی دکھائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس سے پہلے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ڈونیشن ڈرائیو چل رہی ہے اس میں اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ سامنے اسکرین کے اوپر اکاؤنٹ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے، حبیب بینک کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز، کیونکہ ان کے بھی ہمیں بہت سے میسیجز آئے ہیں، تو وہ بھی ڈائریکٹلی اسی کے ذریعے یہ جو نمبر دیا ہوا ہے، اکاؤنٹ نمبر ہم نے کمپلیٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کے تھرو ریمیٹنسز بھی بھیج سکتے ہیں، جو کہ آئی بھی ہیں ہمیں بہت سی، پوری دنیا سے ہم چیک کر رہے تھے کہ ریمیٹنسز بھی ہمیں آئی ہیں، اس کا بھی بہت شکریہ۔ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ صرف 5 دن میں ہم آلریڈی اپنا 50% اس مرتبہ ٹارگٹ جو ہے آلریڈی اچیو کر چکے ہیں۔ تو 50% ہو گیا ہے، 50% رہ گیا ہے، اور کوشش ہوگی کہ اگلے 10 دن کے اندر اندر پہلی رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنا یہ ٹارگٹ جو ہے وہ ضرور اچیو کر پائیں۔ تو آپ بھی ڈونیٹ کیجئے اگر آپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مستحق اور غریب جو افراد ہیں ان تک یہ امداد پہنچ سکے۔ چلیں جی، خبریں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی جناب، الیکشن 2024 کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، اور اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نومنتخب ارکان اسمبلی سے حلف لیں گے۔ افتتاحی اجلاس میں نومنتخب ارکان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا۔ سابق وزرائے اعظم نواز شریف، شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، علیم خان اور راجہ پرویز اشرف کو حکومتی بینچز کی فرنٹ لائن پر نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 7 سال کے بعد دوبارہ اس قومی اسمبلی کے فلور پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ نہیں ہوگا تو میرا کپتان نہیں ہوگا، میرے کپتان کی کمی جو ہے محسوس ہوگی، شیخ رشید صاحب کی کمی محسوس ہوگی، شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں بن پائیں گے، جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کو مس کیا جائے گا، وہ بھی اس مرتبہ اس اسمبلی کا نہیں حصہ بن پائیں گے۔ وہ پچھلی دفعہ بھی ویسے 2018 کی اسمبلی کا بھی حصہ نہیں بن پائے تھے، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر نااہلی تھی، اور اس مرتبہ وہ ہار گئے، جس کی وجہ سے وہ اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکے۔ باقی دیگر بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ اس مرتبہ آپ کو اسمبلی میں ایک دفعہ پھر سے نظر آئیں گے۔ اور اپوزیشن کے عمر ایوب، سابق اسپیکر اسد کیسر، صاحبزادہ حامد رضا، جو چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اگلی نشستوں کے اوپر یہ اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق افتتاحی اجلاس 2 نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہوگا۔ اجلاس کے آغاز پر تلاوت قرآن پاک ہوگا، جس کے بعد قومی ترانہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نومنتخب ارکان اسمبلی سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد ارکان اسمبلی یکے بعد دیگر اسپیکر اسمبلی کی ڈائس پر جا کر رول آف ممبر پر دستخط کریں گے۔ یہ ایک بڑا سا رول کال ایک قسم کی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ دستخط کرتے ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کرنے کے بعد کارروائی کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ مسلم لیگ نون آلریڈی اناؤنس کر چکی ہے کہ سردار ایاز صادق، جو سابق اسپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان، وہی اس مرتبہ جو ہے دوبارہ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے جو ہے وہ نامزد ہوں گے، اور موسٹ پرابلی وہ آرام سے یہ سیٹ جو ہے وہ جیت بھی جائیں گے۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ ہوئی رات کو 12 بجے کے آس پاس جناب یہ خبر آئی کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب نے جو ہے وہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس 10 بجے بلانے کے اوپر وہ جو سمری تھی اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور انہوں نے 10 بجے یہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ پچھلے چند دنوں سے جو ایک مسئلہ پڑا ہوا تھا، جس سمری کے اوپر وہ سائن نہیں کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ابھی ہاؤس پورا نہیں ہے،
اور چونکہ مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیتوں کے حوالے سے چونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا اور ان کی نامینیشنز جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی، تو اس وجہ سے ابھی یہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ویلاگس کے اندر، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، عارف الوی صاحب غلطی کر رہے ہیں، یہ بلا وجہ کی جو ہے وہ نکی، بلکہ میں نے تو ایک ایکچولی تھمبنیل بھی آپ اگر ہمارا دیکھیں تو میں نے کہا تھا نکی جی زد، تو وہ نکی جی زد جو ہے جناب وہ کل رات کو ٹوٹ گئی، اور پتہ لگا کہ عارف الوی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس سمری کے اوپر سائن کر دیے ہیں، اور وہ اجلاس جو آلریڈی 10 بجے بلایا جا چکا ہوا تھا اس کے اوپر عارف الوی نے کہا ہے کہ اب میرا حکم ہے کہ 10 بجے اجلاس ہوئے، جبکہ سارا کچھ ہو چکا ہوا تھا، مطلب آلریڈی اناؤنس تھا، ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہوئی تھیں۔ تو رات کے 11:45 بجے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دستخط کیے اس کے اوپر، اور 12 بجے جو ہے وہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر یہ فلیش ہونا شروع ہو گیا کہ عارف الوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی پھر میرے والوں بھی انویٹیشن ہے گا جی، آ جاؤ پھر سارے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہوا، آپ یہ سارا کچھ جو ہے یہ 4-5 دن پہلے بھی جو یہ جب وہ ہو سکتا تھا اجلاس، آپ یہ تب بھی کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ میں اب مجھے رشک آ رہا ہے ان کے اوپر، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے جو رہنما تھے جو مختلف ٹاک شوز کے اندر ایکچولی آپ کو تعویلیں دے رہے تھے، وجوہات بتا رہے تھے کہ عارف الوی صاحب نے اگر نہیں کر رہے تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور انہوں نے آئین اور قانون کا ساتھ دیا ہے اور نہیں بلایا جا سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، اور عارف الوی صاحب نے بالکل صحیح پرنسپل سٹانس لیا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا۔ بلکہ عمران خان صاحب سے ابھی 2 دن پہلے میڈیا کے چند لوگ جب عمران خان صاحب سے جیل میں ملے تو ان سے بھی یہ پوچھا کہ جی عارف الوی صاحب اجلاس نہیں بلا رہے، تو عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں بلا رہے تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، جب تک یہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا نہیں ہونا چاہیے اجلاس، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر بھائی رات کے 11:45 بجے کیا ہو گیا، یہ راتوں رات کیا ہو گیا عارف الوی صاحب کو، تو یہ سارا کچھ آپ پہلے ہی کر لیتے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہو گیا کہ مطلب وہ لڑکا اور لڑکی کا رشتہ ہونے والا ہو، ٹھیک ہے، سارے مان چکے ہوئے ہوں، ایک لڑکی کا ماما جو ہے نا وہ کہے بھائی میں نے نہیں شادی ہونے دینی، پاویں جو مرضی ہو جائے میں نے نہیں شادی ہونے دینی، یہ شادی نہیں ہو سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خیر مامے کو پورا خاندان جو ہے وہ سائڈ پہ کر دے اور وہ اس کے باوجود رشتہ پکا کر دے، رشتہ پکا ہو جائے، شادی کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، شادی ہونے والی ہو، اور جب شادی کی تقریب منعقد ہو تو ماما وہاں پہ پہنچ جائے اور ماما آ کے وہاں پہ کہے جاؤ پھر میں اجازت دیتی ہے کر لو رشتہ۔ یہ کوئی بات ہے کرنے، آئی ایم سوری، مجھے برا لگ رہا ہے فرینکلی اسپیکنگ کہ میں صدر کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی بات ایک مثال دے رہا ہوں میں، لیکن کیا ضرورت تھی، مطلب یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھائی آپ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو یو ٹرن لینے کی کوالٹی ہے نا یہ صرف کپتان کے پاس ہے۔ آپ لوگ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، میرا کپتان گریسفل لگتا ہے، میرا کپتان خوبصورت لگتا ہے جب وہ یو ٹرن لیتا ہے۔ جب وہ یو ٹرن لیتا ہے نا تو لوگ خود کہتے ہیں او آیا یہ او آ گیا یہ تو نہ کیا کریں، اس طرح نہ کیا کریں، برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ تو خیر چلے، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ عارف الوی صاحب بیسکلی میرے خیال میں جاتے جاتے جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ کم از کم ایک وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لے اے میں جم گیا جے، میں کھڑا ہو گیا پھر میں اے میری ضد کیجیے۔ تو وہ ضد بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، وہ جو نکی جی ضد تھی وہ بھی کل رات کو 11:45 بجے ٹوٹ گئی، اور انہوں نے کو گھی مار دیا کہ جاؤ پھر میرے والوں بھی ہاں آئے گی جی، کر لو پھر جو کرنا ہے۔ تو بہرحال اجلاس جو ہے جناب آج 10 بجے منعقد ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ قومی اسمبلی میں مہمانوں کے لیے جاری جو وزٹرز گیلری کے کارڈ تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اپر وزٹر گیلری کے کارڈ سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر منسوخ کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی 9 منتخب ارکان اسمبلی کو کارڈز ہمراہ لانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اسمبلی ہال میں داخلے کے لیے ارکان کو سیکریٹریٹ کا جاری کردہ کارڈ دکھانا ضروری ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں اسمبلی کے، انہوں نے اجلاس میں شرکت کرنے اور احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور شاید میرے خیال میں یہ کارڈ اس لیے بھی منسوخ کیے گئے ہیں کیونکہ جو کچھ ہم نے کل خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر دیکھا کہ وزٹر گیلری سے جو ہیں وہ جوتے پھینکے جا رہے تھے، چیزیں پھینکی جا رہی تھی، لوٹا پھینکا گیا وہاں سے، تو وہ سارا کچھ میرے کوئی ایسا کوئی اگلی سین نہ ہو جائے میرے خیال میں شاید اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بطور وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تھے تو اس وقت ایک بڑا احتجاج کیا گیا تھا اسمبلی کے اندر، اور اس وقت جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ لوگ سارے شامل تھے، تو انہوں نے اس وقت بہت احتجاج کیا تھا۔ تو کوڈ بھی کہ شاید کوئی ایسا سین نہ ہو جائے، شاید اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنے کے لیے کم از کم وزٹر گیلریز کو جو ہے وہ خالی کروایا گیا۔ اس کے علاوہ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اتحادی جماعتوں کی قیادت اور نومنتخب ارکان قومی اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔
اس میں صدر نامزد صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے شائعے میں شرکت کی. ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، انہوں نے بھی شائعے میں شرکت کی. بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، باپ کے سربراہ ڈاکٹر خالد مکسی، انہوں نے شرکت کی. مسلم وقاف سے ان کے سینئر رہنما چودھری صالح حسین بھی شائعے میں تشریف لے کر آئے. استحکام پاکستان پارٹی سے علیم خان، وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو سب نے جو ہے وہ شہباز شریف کو مبارکباد پیش کی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی سے بھی انہوں نے اجلاس کیا، اجلاس سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی اپنے اس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا جس سے واسطہ پڑا ان لوگوں کی ذہنیت آج تک سمجھ نہیں آئی. سن 2013 میں ہم الیکشن جیتے تو دھاندلی اور روز 35 پنکچر کی بات ہوتی تھی. الیکشن مہم میں وہ زخمی ہوئے، ہم نے مزاج پرسی کی اور اپنی مہم بند کی. ہماری حکومت جیتی تو میں ان کے گھر گیا اور اس بات پر قائل کیا کہ ساری سیاسی طاقتوں کو اپنے کسی خاص ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے. سیاسی مخالفت ضروری ہے وہ کریں، مگر پاکستان اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں. بہرحال ان کی جو پوری تقریر تھی دیٹ واز ٹوٹلی فوکسڈ آن عمران خان. وہ کافی لمبی تھی، میں اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے علاوہ خواجہ آصف نے بھی وہاں پہ خطاب کیا. انہوں نے کہا سیاسی استحکام کے لیے صرف سیاستدان نہیں، باقی پلیئرز بھی ہیں. سارے عناصر کو استحکام کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہے. اس دور میں قانون سازی کے لیے ہم ISI کے میس میں جاتے تھے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کر ہم سے قانون سازی کرواتے تھے. وہ مجلس عاملہ اور FATF سے متعلق بھی قانون سازی کرواتے تھے، اور یہ دونوں قانون سازیاں فوج اور ISI کی مداخلت کے باعث ہوئی تھی. اس ماحول میں اور کیا ہو سکتا تھا، جو بگاڑ پیدا ہوا بھگت رہے ہیں. 9 مئی کو ریاست کو چیلنج کیا گیا، اس میں ملوث لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بعد میں کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. راتوں رات بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، کاف لیگ، باپ، IPP یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی، ان کے جو رہنما ہیں وہ جناب مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ جا کے جی ان کی وہاں پہ مولانا سے ملاقات ہوئی. مولانا نے ان کو جو ہے ان کا استقبال کیا، اور اس وفد میں احسن اقبال، ایاز صادق، سعد رفیق، رانا تنویر، یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، نوید قمر، عبدالعلیم خان، صادق سنجرانی، خالد مکسی، چودھری صالح، سارے وہاں پہ پہنچ گئے. اور وہ بعد میں جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا صاحب سے جو ہے ان کی سپورٹ حاصل کی جائے صدر کے لیے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے لیے. اور پرانا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ویسی PDM جو ہے اکٹھے ہی تھے، ان میں سے کچھ جماعتیں ان کے ساتھ ہی تھیں اس وقت. تو مولانا کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا مان نہیں جان کے مجھے لگتا ہے، مجھے ویسے ہی لگتا ہے مولانا مان جائیں گے، بس ذرا وقت لگے گا تھوڑا سا، شاید پھر اس کے بعد مان ہی جائیں. تو بلکہ بعد میں ایاز صادق نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے پاس ووٹ کے سلسلے میں حاضر ہوئے تھے. مولانا فضل الرحمان سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. مولانا صاحب کے بہت خدشات تھے جسے ہم آنے والے دنوں میں دور کریں گے. ہم نے درخواست کی ہے مولانا فضل الرحمان سوچیں گے. فضل الرحمان کے ہم سے کوئی گلے شکوے نہیں، حالات سے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو مشیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں لاہور یا شیخ پورہ سے انہیں ضمنی الیکشن میں حصہ بھی جو ہے وہ لگوایا جا سکتا ہے کہ وہ حصہ لیں اور وہاں سے الیکٹ ہو کے آ جائیں. اس کے علاوہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ عطاء اللہ تارڑ کو جو ہے وہ وزیر اطلاعات ہو سکتا ہے بنایا جائے قومی اسمبلی میں، کیونکہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ آ گئی ہیں اس مرتبہ نیچے مریم نواز کے پاس پنجاب اسمبلی میں. تو اس مرتبہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورٹ فولیو جو ہے وہ عطاء اللہ تارڑ کو دیا جائے. عطاء اللہ تارڑ جو ہیں وہ آئی ہیو ٹو سے کہ بڑی تیزی سے انہوں نے مسلم لیگ نون کے رینکس کے اندر ترقی پائی. 2017-18 تک جو ہے وہ ایز سچ ان کی کوئی پرومیننٹ پوزیشنز نہیں تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹاک شوز میں آنا شروع کیا اور پارٹی کو ڈیفینڈ بڑا اچھا کیا. اس کے بعد لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہی از اے لائر، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کی بڑی گہری نالج تھی. بیسکلی پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے جو کیسز تھے ان کو ہینڈل کیا کرتے تھے. تو پھر کرتے اس مرتبہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا، بلکہ بیچ میں ایک 2018 سے لے کے 2024 کے درمیان ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا لاہور میں. تو انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، لیکن اس کے بعد 2024 کے الیکشنز کے لیے ان کو ایکچولی ایک ڈیفیکلٹ حلقہ دیا گیا، یہ جو NA 127 کا تھا جہاں پہ بلاول بھٹو ان کا مقابلہ کر رہے تھے. تو وہاں پہ عطاء اللہ تارڑ جیتے اور اب جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی وزیر اطلاعات ہوں. اس کے علاوہ یہاں پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو شاید اطلاعات کا پورٹ فولیو جو ہے وہ دیا جائے گا. ویسے عظمہ بخاری صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے، لیکن پرویز رشید صاحب کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایکچولی ان کو یہ ذمہ داری دی جائے، کیونکہ یہ ماضی کے اندر جو ہیں وہ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں اسلام آباد میں، وفاق میں.
رہ چکے ہیں. تو اس مرتبہ لیکن ہی از ویری کلوز ٹو مریم نواز. تو اور اب وہ پنجاب کے اندر ہی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں, جو ہائی لیول میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکچولی یہ شعبہ دے دیا جائے. ہمارے پاس کبوتر یہ خبر لے کر آیا, اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی بھی آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. اس سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی ہوئی تھی. اس آڈیو کے اندر وہ فرماتے ہیں جی انتخابات 2024 میں ہمیں ووٹ نہیں ملا, پہلے ہمیں 7 سیٹیں ملی تھیں, وہ ہمارا ووٹ بینک تھا, ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھیں, ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر ناراض ہو گیا, ہم حکومت میں بھی شامل ہو گئے تو پھر ہمارا حشر اور برا ہونے والا ہے. گورنر سندھ بھی اپنا لا رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملا, حکومت میں شامل ہونے کے بدلے وہ صرف ایک وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمیں دے رہے ہیں. یہ ویسے وزارت پہلے بھی ایم کیو ایم کے پاس ہی تھی. اچھا, تو گورنر سندھ یعنی کہ کامران ٹیسوری صاحب کے جو ترجمان ہیں گورنر ہاؤس کے سندھ کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آواز ان کی ہے لیکن اس کو کانٹ چھانٹ کے اس آڈیو کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا ہے, سیاق و سباق سے ہٹا کے. یہ جب پہلے پی ٹی آئی کی آڈیوز بھی ریلیز ہوتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا جی کٹ پیسٹ کر کے آڈیوز لگائی گئی ہیں. بٹ دونوں جو آڈیوز آئی ہیں مصطفیٰ کمال کی اور بھی کامران ٹیسوری صاحب کی بھی, وہ ایک بات بتاتی ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے کہ سانوں عزت نہیں مل رہی جڑی ملنی چاہیے. اور گورنر کا جو عہدہ ہے وہ میرے اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کو نہیں جانا چاہیے. یہ مسلم لیگ نون اپنا بندہ اپوائنٹ کر لے, نون لیگ کا کر لے, لیکن ایم کیو ایم کو نہیں جانا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. اور بلکہ مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو ہے وہ تو اور بھی زیادہ جو ہے میرے خیال میں خطرناک ہے, کیونکہ اس کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا وہاں پہ نون لیگ کی جانب سے ہمیں کہا گیا کہ جی آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ 100% آپ کا نہیں ہے اور آپ تو بالکل ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے کہ آپ کو یہ سیٹیں ملیں. تو کافی خطرناک قسم کی آڈیو ہے. بائی دا وے کل شام کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کل رات کو 7:30-8 بجے تک وہ فیصلہ آ جائے گا, لیکن وہ فیصلہ کل تو اناؤنس نہیں ہوا. اب دیکھتے ہیں کہ آج اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اپسوس پاکستان نے ایک سروے کروایا ہے اور اس سروے میں 58% پاکستانیوں نے 8 فروری کے دن پولنگ کے عمل کو شفاف قرار دیا ہے اپسوس کے مطابق. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پولنگ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ طریقے سے ہوئی. 24% نے اعتراض کیا ہے اور پولنگ کو غیر شفاف قرار دیا ہے. سروے میں 54% پاکستانیوں نے الیکشن میں مجموعی طور پر بھی کسی قسم کی دھاندلی کو مسترد کیا. البتہ 39% نے الیکشن میں دھاندلی ہونے کا الزام عائد کیا ہے. الیکشن میں دھاندلی اور شفافیت پر سب سے زیادہ اعتراض خیبر پختونخوا سے سروے میں شامل 73% افراد نے کیا, جبکہ سب سے کم صوبہ سندھ سے 28% افراد نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا. انتخابات والے دن موبائل سروس بند کرنے کے حکومتی فیصلے پر عوامی رائے تقسیم نظر آئی. 33% نے فیصلے کو اچھا اور 29% نے اسے غلط قرار دیا. اس کے علاوہ جناب 10 ماہ کے بعد عمر ڈار عثمان ڈار کے جو بھائی ہیں وہ گھر واپس آ گئے کل رات کو, اور نعروں سے استقبال ان کا کیا گیا. والدہ اور فیملی کے لوگوں سے ملتے ہوئے جذباتی مناظر جو ہے وہ دیکھنے میں آئے. عمر ڈار نے والدہ سے ملتے ہوئے گفتگو کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اپنے اللہ جس نے 9 مئی کے بعد ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ان کو برداشت کرنے کی ہمت دی. آج میں 10 ماہ بعد اپنے گھر آیا ہوں. تحریک انصاف کے جتنے لوگ گھروں سے دربدر ہیں جو قید و بند کی صوبتوں میں ہیں, میں خود 2.5 ماہ کی قید میں رہ کر گھر پہنچ رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد خیریت سے ان کے گھروں میں واپس لے کر جائے. سنا تھا کہ ماواں دے پتر شیر ہوندے نے, پر اے ماں پتراں دی شیرنی ماں ہے. میں اپنی ماں کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں, اے ماں تجھے سلام. تو انہوں نے گانا گا کے جو ہے وہ اسلام پیش کیا. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کی جانب سے جو آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط تھا وہ اب منظر عام کے اوپر آ گیا ہے. اس میں عمران خان صاحب کے ترجمان رؤوف حسن نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو یہ خط لکھا ہے. اچھا بائی دا وے یہ جیو نے رپورٹ کیا ہے کیونکہ آفیشلی جو ہے وہ ابھی تک کوئی خط ریلیز نہیں کیا گیا ہے, لیکن سورسز کے تھرو جو ہے یہ خط رپورٹ ہو رہا ہے. تو اور جو خط چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر رؤوف حسن صاحب کی کوئی سگنیچرز نہیں ہیں. سو میں تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ ایمبیگوٹی رکھوں گا کہ کیا یہ وہی خط ہے یا کوئی اور خط ہے. لیکن میں صرف آپ کو سورس بتا رہا ہوں, جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو اس کے متن کے مطابق یہ خط جو ہے وہ عمران خان کی ہدایت اور ان کی طرف سے آئی ایم ایف کو بھیجا جا رہا ہے. اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے. آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے, اور آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے دیگر شرائط جو ہے وہ سامنے رکھے. اس کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف تحقیقاتی ادارے کا کام کرے. فیفن اور پتن نے عام انتخابات کے آڈٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے, ان کے دیے گئے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر کے اطلاق کیا جائے. آئی ایم ایف کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی.
اس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی. صرف پی ٹی آئی نہیں، دیگر جماعتیں اور عالمی ادارے الیکشن فراڈ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو اختیارات کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. خط کے متن کے مطابق آئی ایم ایف گڈ گورننس، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے. لہٰذا آئی ایم ایف کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رکن مناسب پالیسیاں بنانے اور عمل درآمد کرنے کے قابل ہے یا نہیں. یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ بغیر جائز نمائندگی کے مسلط کی گئی حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی، اور ایسی مسلط حکومت کو ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہوتا. 2023 میں عمران خان اور آئی ایم ایف نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوئی. پی ٹی آئی نے ملک میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی شرط اور یقین دہانی پر مالی سہولت کی حمایت پر اتفاق کیا تھا. پاکستان میں انتخابات کے انعقاد پر $180 ملین اخراجات آئے. انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراڈ کیا گیا. یہ مداخلت اور فراڈ اتنا کھلم کھلا تھا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا. تو خط کا جو متن ہے وہ بیسکلی یہ سامنے بھیجا گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.